صبر کسے کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کہنے والوں نے بہت کچھ کہا ہے۔ واویلا نہ کرنا، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ناشکری کا کلمہ نہ کہنا، اعضاء کا ایسا اضطراب کہ جو شریعت میں نامحمود ہو اس کا سرزد نہ ہونا، صبر کے بڑے مفاہیم ہیں۔ لیکن صبر کا مفہوم میں نے ایک یہ بھی پڑھا ہے کہ صابر وہ ہے جس کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کی عادت تھی، نماز پڑھتا تھا، جوان بیٹا فوت ہو گیا، اذان پکاری گئی تو پہلی صف میں کھڑا پایا گیا، نماز قضا نہیں ہوئی، آپ کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ گھر میں میت پڑی ہے، نماز قضا نہیں ہوئی، جس کے معمول عبادت قضا نہ ہوں وہ صابر کہلاتا ہے۔ صبح اٹھ کے قرآن پڑھنے کی عادت تھی، گھر میں میت پڑی ہے، چلو دوپہر کو تدفین ہونی ہے، نماز پڑھی تو تلاوت آج بھی چھوڑی نہیں ہے، ہم کہیں کہ بندہ صابر ہے۔ اگر صبر کی یہ تعریف ہے کہ معمول عبادت قضا نہ ہو تو صابر کہلاتا ہے، تو پھر اس تعریف کے آئینے میں امام حسین کو دیکھو، 71 لاشیں پڑی ہیں، اپنا بدن زخموں سے چور ہے۔ محتاط روایت یہ ہے کہ آپ کا جب پیراہن اتارا گیا تو 113 تیر، 33 زخم تلواروں کے تھے اور 34 گھاؤ نیزوں کے تھے، کچھ نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، اور گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ آئے۔ صابر ایسا ہے کہ عبادت کا وقت آ گیا، سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ ایسا صابر ہے کہ سجدہ قضا نہیں ہونے دیا، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھی، اللہم رضن بقضائک و صبرن علی بلائک تسلیما لامرک۔ اے اللہ، سب کچھ کٹا کے، اور بچوں کی لاشیں پڑی ہیں، حسین کے لخت لخت سے خون بہ رہا ہے، لیکن حسین پھر بھی حاضر ہو گیا تیرے امر کو تسلیم کرتے ہوئے اور آنے والی مشکلوں پر صبر کرتے ہوئے، اور حسین تیرے حکم پہ راضی ہے، تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ عابد ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، سجدہ قضا نہیں ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کا سر جو تھا سجدے میں جھکا ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر انور کاٹ لیا، اور پھر سر انور کو کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا۔ یزیدیوں نے اس لیے کیا کہ اپنے لشکر کو تسلی دیں کہ ہم کامیاب اور کامران ہوئے ہیں، دیکھو سر حسین کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گئے۔ تو جب انہوں نے نیزے کی نوک پہ سر حسین چڑھایا تو لشکر یزید سے آواز آئی، یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلند ہے؟ اس کی سر بلندی اب بھی نہیں گئی، اب بھی یہ اونچا ہے۔ اور جب سر انور نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا تو اس انداز سے چڑھایا گیا کہ کٹی ہوئی گردن کا رخ آسمان کی طرف اور سر انور کا رخ زمین کی طرف۔ تو کسی شاعر نے تخیل باندھا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک ہوا تھا کہ سر کاٹ لیا گیا، حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچل رہی ہے۔ صابر ایسا کہ معمول عبادت قضا نہیں ہوا، اور پھر تلاوت بھی قضا نہیں ہونے دی۔ حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے، لبوں پہ قرآن جاری ہے، کیونکہ حسین کو لوریہ ہی قرآن کی ملی تھی۔ تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے صبر سیکھا جاتا ہے، استقامت سیکھی جا سکتی ہے، اور اپنی زندگی میں اس کا چراغاں کیا جا سکتا ہے۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کتنا گھنا سایہ تھا۔ صاحبو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان کی زندگی کو غنیمت سمجھے، اور جن کے والدین کا گھنا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے وہ ان کے لیے استغفار اور کثرت دعا سے ان کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی رضا میں ہی اپنی رضا کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ والدین اتنا بڑا سرمایہ ہے۔ میں آپ حیثیت کیا رکھتے ہیں؟ خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی آرزو کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام سیوطی نے اس کو الحابل الفتاوی میں لکھا ہے، امام حیثمی نے بھی اس کو کنز الاموال میں لکھا ہے۔ ایک دن حضور نماز عشاء پڑھانے آئے، نماز عشاء پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے، تا حد نظر صحابہ تھے، حضور کو دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے، بس آنکھیں چھلکنے لگی۔ پھر حضور نے روتے روتے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے،
یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ انسان نے دکھوں کی زندگی گزاری ہو، بعد میں اللہ خوشحالیاں دے دے، تو انسان آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میرے دکھوں بڑا دور دیکھا تھا، آج سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، میری غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے گھر میں پریشانیاں دیکھی تھی، میرے گھر کے آنگن میں محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے۔ آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال کر گئے تھے جب حضور شکم مادر میں تھے، والدہ اس وقت انتقال کر گئی جب عمر 6 سال تھی۔ ابوا کی ریت کے ٹیلے ہیں، مدینہ المنورہ سے واپسی ہے، حضرت آمنہ، حضرت ام ایمن اور حضور، 3 نفوس پہ مشتمل یہ قافلہ ہے، 2 اونٹ ہیں۔ حضرت آمنہ کو بخار ہو گیا، جان گئی کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو بلایا، حضور کا ہاتھ پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ اور پھر اپنے بیٹے کو پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ رکھا، پیار کرنا چاہا اور کوئی باتیں کرنا چاہیں، لیکن ضبط کے سارے پیمانے ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بیوہ ماں نے جب اپنے در یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا تو پھر عرب کی ریت کے ذرے بھی رونے لگے۔ سیدہ آمنہ نے روتے ہوئے چند جملے کہے جو ابن حشام نے محفوظ کیے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے اور ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وہ ذکری باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وہ ولد تو تہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا تذکرہ نہیں مٹا کرتا۔ یہ جملے کہے اس کے بعد حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے جسد پہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، ریت کے ٹیلے میں ماں کی تدفین کی، اوپر مٹی انڈھیل دی، آنسوں کا چھڑکاؤ کیا۔ آج ہو بھی کیا سکتا تھا، مدینہ تو رسول میں حضور کی والدہ فوت ہوتی تو آقا کریم کے لیے، ماں کے لیے کتنے صحابہ جنازے میں آتے، کتنے لوگوں کا ہجوم ہوتا، جنت سے فرشتے بھی پھول لے کر آتے، لیکن آج نہ کوئی جنازے میں شامل ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا اور ام ایمن کے ساتھ چمٹ کے بیٹھ گئے، اور حضرت ام ایمن نے جناب عبد المطلب تک پہنچایا، اور 8 سال کی عمر تھی کہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابن حشام نے لکھا ہے جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا مکہ امڈ آیا، اور ایک بچہ تھا جس کی عمر 8 سال ہوگی، وہ کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا تھا، کبھی اس دیوار کے ساتھ لگ کے روتا تھا۔ پھر شاب ابی طالب کی سختیاں بھی جھیلی، عام الحزن کا غم بھی کاٹا، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی کھائے، پتے کھا کھا کے بھی گزر اوقات ہوا، مکے کے بازاروں میں اوجریاں بھی ڈالی جاتی رہیں، کھدے ہوئے گڑوں کا سامنا بھی کیا، بچھے ہوئے کانٹوں سے بھی گزرنا پڑا۔ لیکن آج وہ وقت ہے کہ اللہ نے حکم صادر کر دیا، پتھر مارنے والے سن لیں، کانٹے بچھانے والے سن لیں، راہ میں گڑے کھودنے والے سن لیں، میرے نبی کی آواز سے اب تو آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے۔ عمر کا سرمایہ ضائع کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں رہے گی۔ اگر نبی سے ملنا چاہتے ہو ڈائریکٹ نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، پھر کوئی چیز لو، پھر بازار جاؤ، کوئی فقیر ڈھونڈو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کس چوکھٹ پہ آ رہے ہیں۔ ادب کے ضابطے سکھائے، خبردار نبی کے دروازے پہ اونچی آوازیں نہ لگانا، بلکہ نبی کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاؤ، نبی اپنی مرضی سے آئے تو اپنے دل کی حاجت کہہ لو۔ قرآن اتر چکا ہے، ادب کی آیتیں نازل ہو چکی ہیں، آقا کریم گھر سے نکلے، صحابہ ادب سے کھڑے ہو گئے، حضور کی نظر پیچھے پلٹ کے 6 سال کی عمر میں ابوا کی ریت کے ٹیلوں میں گردش کرنے لگی، اور پھر آقا نے روتے روتے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، میری ماں دروازے کی چلمن کو سرکا کے کہتی ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ فرمایا لوگوں میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ یہ ماں ہے جس کی محبت کو مصطفیٰ کریم نے بھی محسوس کیا ہے۔ اونچی مسندوں پہ بیٹھنے کا وہ مزہ نہیں جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا مزہ ہے۔ اور وہ کیا کہا تھا خورشید گیلانی نے، وہ کہتا ہے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لطف کہاں جو چولہے پہ پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں مزہ ہے۔
اور عالی جناب حضرت صاحب اور اعلیٰ اور بھاری اور بھرکم لفظ سننے میں اور گارڈ آف آنر کا معائنہ کرنے میں وہ لذت کہاں ہے جو ماں کے اوئے ببلو کہنے کے اندر رکھا گیا ہے؟ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں جب مسکرا کے دیکھ لیتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ایک شخص نے سین حرم میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے طواف کروایا اور پھر حضور کی خدمت کے پاس میں حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے کہ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، کہا تو اس کی ایک مسکراہٹ کا بدل نہیں دے سکا۔ ماں جب مسکراتی ہے تو اس کے لہجے میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیے جائیں اتنی محبت پیدا نہیں ہوتی جتنی محبت ماں کے لہجے میں ہے۔ جب وہ بیٹے کو اوئے ببلو اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے، اوئے بیٹا کہہ کے پکارتی ہے، آواز دیتی ہے، تو ماں کے لہجے کے اندر وہ رس گل رہا ہوتا ہے کہ حوریں بھی آفرین آفرین کر رہی ہوتی ہیں۔ ماں کے بے ادب ہاتھ جوڑ کے ماں سے معافی مانگ لیں، باپ کے گستاخ ہاتھ جوڑ کے باپ سے معافی مانگ لے، یہ سرمایہ زندگی میں نہیں ملے گا۔ عموماً قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ آؤ ماں باپ کی قدر کو پہچانیں اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹیں۔ علامہ اقبال کی جب والدہ فوت ہوئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کے روئے، جوان ہونے کے باوجود ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے تھے، اور پھر روتے روتے کہتے تھے وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کے تیری خاک کے تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے گا، ماں ہی دعا کرتی ہے۔ ماں کے جب ہاتھ اٹھ جاتے ہیں تو اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ماں جب بولتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے، اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور قریب آ کے ماں کی فریاد کو سنتا ہے۔ ماں کی دعا جو اولاد کے حق میں ہے، مظلوم کی دعا اور مسافر کی دعا، حدیث میں آتا ہے یہ تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ تو ماں کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں اور والدین کی رضا چاہیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآیت اللہم، ان کے لیے ایک نشانی، انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، ہم نے ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، یعنی ان کو، ان کی ذریت کو، جو ذریت بزرگوں کی پیٹھ میں تھی، جو قیامت تک آنے والی نسلیں تھیں، ہم نے بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ اللہ اکبر۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں بنا دی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ آج کے جدید جہاز اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں۔ تو کہا ان کو، ان کی ذریت کو، ان کے ساز و سامان کو ہم نے بڑی کشتیوں کے اندر سوار کر دیا۔ لکڑی کا ایک تختہ ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اللہ اکبر۔ یہ کیسے تیر رہا ہے؟ کہا اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں۔ آج تو موجیں، طوفان اور جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ حادثات جو سمندر میں روپذیر ہو رہے ہیں، ان کا بیڑا پھر بھی بچ کے گزر جاتا ہے۔ یہ ملا کا کمال ہے یا جو بیٹھے ہیں ان کا کمال ہے؟ کہا ان کا کمال نہیں، رب ان کو بچا رہا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں، وَإِن نَّشَأْ، اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ان کی کوئی چیخ بھی نہ سن پائے، ان کی کوئی فریاد کو بھی نہ پہنچے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ بچائے جائیں، کوئی مدد کے لیے کوئی ٹیم ان کی مدد کو پہنچے بھی نہ۔ اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دیں، ایسی گھمن گھیری کے اندر، ایسے منجتار کے اندر کہ ان کی خبر بھی نہ ہو، اور دنیا کے اوپر کتنے جہاز ایسی جو ہے وہ گمبھیر اور ایسی منجداروں کے اندر ڈوب گئے ہیں کہ آج تک انسان تو انسان رہے، ان جہازوں کا نہیں پتہ چلا گئے کدھر۔ تو اللہ فرماتا اگر ہم چاہیں تو ایسی جگہ ڈبو دے جہاں ان کی کوئی فریاد بھی نہ سنے، ان کی کوئی آواز بھی نہ سنے، الا رحمتا منا، لیکن ہم ان کو بچا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری رحمت کی وجہ سے بچ رہے ہیں۔ ومتاعا الی حین، اور ایک وقت کے لیے ان کا برتنا ہے، ان کی موت ان کی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں کہ موت کا بھی وقت نہیں آیا، پیغام اجل ابھی نہیں آیا، تو یہ سمجھتے ہیں ہم بچ کے آگے، تم نہ بچ پاتے، یہ بچانے والا بچا رہا ہے جس نے تمہاری موت کا وقت مقرر کیا ہے۔ جب تک اس متعین وقت پہ نہیں پہنچو گے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جب وہ وقت آ گیا تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ بے بس ہو جائیں گی۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے یہ سانپ جو ہوتا ہے نا، سانپ اس کا پاؤں نہیں ہوتا، یہ اپنے جسم کو بل دے کر کے حرکت کرتا ہے اور آگے جاتا ہے۔ اور ایک جانور ہے کن کھجورا اسے کہتے ہیں، اس کے 100 پاؤں ہوتے ہیں، 100 پاؤں۔
تو یہ سانپ اور اس کی آپس میں دشمنی ہے. کبھی کن کھجورا کہیں نظر آئے تو سانپ پھر اپنی ایڑی چوٹی کی ہمت صرف کر دیتا ہے اس کو شکار کرنے کے لیے، چونکہ اس کی یہ مرغوب غذا ہے. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کن کھجورا نکلا نا تو سانپ نے بھاگ کر کے اسے پکڑ لیا. تو کسی نے کن کھجورے سے کہا تیرے 100 پاؤں تھے اور سانپ کا ایک بھی پیر نہیں تھا، اور تو 100 پاؤں رکھنے کے باوجود ایسے سے پکڑا گیا جس کا ایک پیر بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تقدیر کے آگے تدبیر نہیں چلتی، کہ تقدیر ڈاڈی ہے تو تقدیر کے آگے میرا 100 پیر بھی کام نہ دے سکا. تو جب تقدیر آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو کوئی تدبیر کام نہیں دیتی ہے، اور جب تک موت نہیں آتی ہے تو پھر زندگی کی موت خود حفاظت کرتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بچے آ رہے ہیں یہ مجداروں سے نکل کے ان کے بیڑے باہر آ گئے ہیں، یہ جو ساحل مراد پہ آ لگے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جہاز بڑا قوی تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو چلانے والا ملاح ہے، ہمارا جو کپتان تھا وہ بڑا سمجھدار ہے، وہ مجداروں سے نکال کے لے آیا. کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسے جہاز منزل پہ پہنچا؟ الا رحمتا منا، یہ ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ اکبر. ومتاعا الہین، اور ایک وقت تک برتنے کو دینا جو ہم نے مقرر کیا ہے اس وجہ سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے. اللہ اکبر. اس امید پر کہ تم پر کرم ہو تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں. یہ ان بد نصیب لوگوں کی کہانی ہے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، جب کبھی ان کے ہاں رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمتوں کا، اس کی قدرتوں کا اظہار کرنے کی بجائے، سجدہ ریزیاں کرنے کی بجائے، تسبیح و تحلیل بولنے کی بجائے یہ اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں. میں بہت پرانی کہانی نہیں سنانے لگا آپ کو، یہ قرون اولیٰ کی کہانی نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کی بھی نہیں ہے. یہ کہانی جو ہے وہ تابعین کے بھی دور کی نہیں ہے، محدثین کے دور کی بھی نہیں ہے. یہ سری سختی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے. یہ جنید بغدادی کے دور کی بھی نہیں ہے. ہاں یہ مجدد الفسانی کے زمانے کی کہانی بھی نہیں ہے. یہ کل کی بات ہے. ہم دور غلامی میں تھے، ہمارے اوپر انگریز حکومت کر رہا تھا. ایک انگریز افسر شاہی مسجد دیکھنے کے لیے آیا، اور جب چبوترے کے اوپر چڑھا تو ایک گداگر نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا. اس نے بٹوا نکالا اور اس کی ہتھیلی میں کچھ پیسے رکھے. دوبارہ وہ جیب میں بٹوا ڈالنے لگا تو بٹوا اس کے ہاتھ سے گر گیا اور وہ بے توجہی میں اندر چلا گیا. اس گداگر نے آگے بڑھ کے اس بٹوے کو پکڑ لیا. خیال تھا یہ واپس آئے گا تو میں اس کو بٹوا دے دوں گا، لیکن وہ کسی اور دروازے سے نکل گیا اور یہ منتظر رہا. وقت گزرتا رہا. 1 سال گزرنے کے بعد وہ دوبارہ پھر آیا. اس کا کوئی دوست اسے ملنے آیا تھا انگلستان سے، اس کو شاہی مسجد دکھلانے کے لیے وہ پھر آیا. یہ گداگر وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا. کہا صاحب 2 لمحوں کے لیے رکیے، مجھے آپ سے ضروری کام ہے. دوڑا گیا، قریب ہی گھر تھا، وہاں سے وہ بٹوا اٹھا لایا. اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیسے تھے. کہا یہ 1 سال قبل آپ آئے تھے، آپ کو یاد ہو نہ یاد، آپ کا یہ بٹوا گر گیا، میں ڈھونڈتا رہا، آپ مل نہ پائے. اس نے جب دیکھا، وہ ایک کبھی بٹوے کے اندر رقم کو دیکھے، کبھی گداگر کے چہرے کو دیکھے، پھر اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا تو گداگر ہے اور تو ایک پائی صبح سے شام تک اکٹھی کرتا ہے، اتنی رقم تجھے اکٹھی مل گئی تو اس رقم سے اپنا گھر بنا سکتا تھا، کاروبار سیٹ کر سکتا تھا، اور 1 سال ہو گیا تو میرا انتظار کرتا رہا. اس نے کہا بابو بات رقم کی نہیں ہے، تو عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی کو کہا کہ میرے امتی کا بٹوا گرا تھا اور تیرے غلام نے پکڑا تھا، تو پھر میرا نبی جو ہے تیرے نبی کے سامنے شرمسار ہوگا. میں گداگر ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی ہو. یہ تو گداگروں کی کہانی ہے. آج شاہوں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ منہ کو آئے. آج وزیروں کی کہانیاں سناؤں تو کلیجہ پھٹنے لگے. آج آیان سلطنت پہ براجماں تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے آج یہ وزراء، آج یہ افسر، آج یہ وڈیرے، ان کی کہانیاں چھیڑ بیٹھوں تو کلیجہ پھٹنے لگے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ.
میں نے اصلاح امت کانفرنس کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ تو کرم ہے محمد کی زلفوں کا کہ ہمارے اوپر پتھر نازل نہیں ہوتے، ورنہ جو حال ہم نے کر دیا ہے اور جس اخلاقی انحطاط کا ہم شکار ہیں، ہمارے اوپر تو آسمان ٹکڑے ہو کے برستا۔ اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیاں میں، ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی کا جامہ تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا، مجھے تو آنکھیں دی گئی تھی، میں تو دیکھتا تھا دنیا پہ۔ آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ ارشاد فرمائے گا کہ تیری طرف میری آیتیں آئی تھیں، تو نے ان کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اسی طرح جس نے حد سے تجاوز کیا ہم اس کو سزا دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور جس نے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لایا جو۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، اور پھر فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت اور دائمی ہے۔ کہا جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، تو دنیا کے اوپر دو خوبصورت آنکھیں اس کو دی گئی، لیکن قیامت کے دن بینائی اچک لی جائے گی اور وہ حشر کے میدان میں اندھا ہوگا۔ تو وہ کہے گا کہ مالک میں تو انکھیارا تھا، تو آج مجھے نابینا کیوں پیدا کیا گیا؟ کہا کہ میری نشانیوں کو تو نے جھٹلایا تھا اور فراموش کر دیا تھا، آج تجھے فراموش کر دیا جائے۔